فسٹ آف آل آپ سب کو ویلکم فیلکن لرننگ سکلز انسٹیٹیوٹ میں ترجمہ تفسیر کلاس TTS 544. My name is Mozam Ishtaq, instructor of the ترجمہ تفسیر class, and I am the head of Islamic Department Falcon Association Pakistan. تو آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے ترجمہ تفسیر کلاس، اور ٹوٹل ہمارے 8 لیکچر ہوں گے ترجمہ تفسیر کلاس میں. تو یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر پیشن ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی سکلز ہو، کوئی نہ کوئی مہارت ہو جس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کر سکے. یقیناً وہ سکل دنیا میں کامیاب، کامران اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ان سکلز کو سیکھنے کے لیے، ان میں پروفیشنل بننے کے لیے محنت بھی کرتے، جدوجہد بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اس سکلز کو سیکھ سکیں اور اس میں مہارت حاصل کر کے اس میں پروفیشنل بن سکیں. لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے، جس کے اندر یہ تڑپ ہو، یہ جذبہ ہو کہ وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرے. ایک ہے کامیابی انسان دنیا کے میدان میں، انسان کے پاس کوئی ایسا سکلز ہو جس میں وہ دنیا کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے. دنیا کی مثال اس طرح ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی انسان کسی سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور بڑے سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئے اور پھر باہر نکالے، جو پانی کے قطرات، جو پانی کی مقدار اس کی انگلی کے ساتھ لگی ہوگی وہ اس کی دنیا ہوگی، اور ایک بڑا سمندر، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور وہ بڑا سمندر وہ اس کی آخرت ہوگی. یعنی اتنی کم مقدار، اتنی کم ریشو اس دنیا کی کہ پانی کے صرف چند قطرے، جس کی خاطر انسان 24 گھنٹے تو وہ دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو سکوں. اور ایک ہے کامیابی آخرت کی، وہ بھرا سمندر، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ دنیا جو پانی کے چند قطرے، 60 سے 70 سال کی زندگی، ایک نہ ایک دن اس کا آخر ہے. لیکن ایک طرف وہ زندگی جس کا آخر ہی نہیں ہے، لامتناہی سلسلہ، اور ایک ہے اس میدان میں کامیابی. تو کیا خیال ہے، انسان کے پاس ایسا سکلز ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، جب شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہنا. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو. جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، اپنا کچھ سامان، ساز و سامان، ضرورت کا ساز و سامان لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. اس کے پاس سٹوریج کرنے کے لیے کوئی بڑے خزانے سٹور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف ضرورت کا سامان ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے، اور ایک مسافر کو سفر کرنے کے لیے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس کو ایک روٹ میپ کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ چل کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور آخری زمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ان پر ایک کتاب قرآن مجید نازل کی جو امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو آج ان دنیا کے سکلز کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے جدوجہد کرے. اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو
آپ سب کو فیلکن ایسوسیشن پاکستان کے اس لرننگ فیس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس، اس میں ہم انشاءاللہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں گے، اور ہم اس کورس میں جو صورت کور کریں گے وہ ہے سورۃ ملک، جو کہ قرآن مجید کی 67 نمبر آیت صورت ہے اور 29 پارے کی سب سے پہلی صورت ہے، اور جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات قرآن کی اہمیت پہ کرتے ہیں۔ ایک ہے انسان کی بات، انسان کا کلام، اور ایک ہے ذات کا کلام جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ہم آج دنیا میں کامیابی کے لیے موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے کسی موٹیویشن اسپیکر کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں کہ ہمیں کوئی موٹیویشن مل سکے کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ایک وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجی، لیکن در افسوس کہ ہم اس کتاب سے وہ فائدے نہیں اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانے چاہیے تھے، بلکہ ان فائدوں کے علاوہ باقی ہم نے ہر فائدہ اس کتاب سے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا، اس کو عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے ہم نے یوز کیا، اور جب شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو اس قرآن کے سر کے تلے گزارنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو رکھا۔ اس قرآن سے ہم نے ہر وہ فائدے اٹھائے، لیکن ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب ہم پر نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک وہ ذات جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے کلام کی اہمیت کیا ہوگی، بجائے اس کے کائنڈلی جس کا بھی مائک آن ہے وہ مائک اپنا میوٹ کر لے، جزاک اللہ۔ تو آج ہماری امت کی پریشانیاں کیوں ہیں، آج امت محمدیہ اس قدر ذلیل کیوں ہو رہی ہے، کیوں دکھ میں پڑی ہوئی ہے؟ اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اصل رہنمائی کرنے والی کتاب کو ہی چھوڑ دیا۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو تھامے رکھو گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو گے، تم دنیا کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں ہوگے۔ تو آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کتاب میں ہماری رہنمائی کے اصول تھے، جس کتاب میں اس مسافر کے لیے روٹ میپ تھا کہ وہ اس میپ پہ چل کے اپنی آخرت کی منزلیں آسان کر سکے۔ تو اس کتاب کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جس مہینے میں یہ کتاب اتری، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا مہینہ بنا دیا، رمضان بنا دیا۔ جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی، اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل وہ رات اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا، اور جس شخص پر یہ نازل ہوئی اس کو انبیاء کا سردار، ساری کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اور ایک ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو پڑھانے والا کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو قرآن کو بکثرت سے پڑھنے والا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو قرآن کے اندر اپنی رہنمائی کے اصول ڈھونڈنے والا، اس شخص کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے مقرب، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس قرآن کے ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم کہے گا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ قرآن کی اہمیت اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ آج ہم اس قرآن کو صرف رمضان میں کھولتے ہیں، اس وقت بھی ہم ایک بار قرآن کو مکمل کر کے اپنے گھر میں اسے اس قدر
محفوظ کرके रखते हैं कि शफल में सबसे ऊपर वाली अलमारी में गिलाफ में लपेट कर रखते हैं और पूरा साल वो वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है। कुरान मजीद में आता है कि ना कुरान की आयत को पीठ ना करो। पीठ करने से मुराद ये नहीं है कि अपनी कमर कुरान की तरफ करो, बल्कि पीठ करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की कुरान को उनका इनकार ना करो। अल्लाह ताला की कुरान जो अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए भेजा उसको समझो, उसके में अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई के लिए क्या असूल रखे उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करो। तो इसी के साथ फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान में जो फाल्कन लर्निंग स्किल्स इंस्टीट्यूट था उसमें इस कोर्स को रखा गया ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को कुरान के साथ जोड़ सकें। तो इस कोर्स में हम इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया पहले कि हम सूरत मुल्क जो कि कुरान मजीद की 67 नंबर सूरत है हम उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे और रोज़ाना उसकी 4 से 5 आयात अकॉर्डिंग टू टाइम हम इंशाल्लाह उसको सीखेंगे। उसको तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी सीखेंगे और उसके बाद हम उसको बामुहावरा तर्जमा भी देखेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसकी तफसीर में जाएंगे कि इन आयात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म रखा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कोर्स में हमने इस सूरत को ही क्यों मतलब चूज़ किया। तो सूरत मुल्क की फजीलत के बारे में मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, एक आदमी के लिए सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बिख्शवा ना ले, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी कुरान मजीद की सूरत मुल्क वो सूरत है, वो बंदे की उस वक़्त तक सिफारिश करेगी, अल्लाह ताला से उस बंदे के हक़ में सिफारिश करेगी जब तक कि उसको जन्नत में दाखिल ना करवा ले। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान में एक सूरत ऐसी है जिसकी सिर्फ 30 आयात हैं और अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा किया, यानी अल्लाह ताला से झगड़ा किया कि इस बंदे को बख्शवा ले या मुझे कुरान से निकाल दे, और उस बंदे को उस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा किया यहाँ तक कि इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी मुकर्रम रात को उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक अलिफ लाम मीम तंजील यानी सूरत सजदा और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी सूरत मुल्क की तिलावत नहीं कर लेते थे। तो मैंने इसलिए इस कोर्स में इस सूरत को चूज़ किया, इसकी अहमियत को समझते हुए। इवन कि बाकी पूरा कुरान ही हमारे लिए रहनुमाई का असूल है, सारे कुरान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस 8 क्लासेस में इस कोर्स में इंशाल्लाह हम इस सूरत मुल्क को इंशाल्लाह कवर करेंगे जिसकी फजीलत मैंने आपके सामने रखी कि नबी करम सल्लल्लाहु की जिस तरह हदीस है कि ये अपने पढ़ने वाले की उस वक़्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल ना करवा ले। और नबी करम सल्लल्लाहु रात को सोने से पहले सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत लाजमी करते थे। तो मैं इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि कुरान सीखना सिर्फ बचपन में हम पर फ़र्ज़ नहीं था। ये नहीं करना कि हम कुरान इतने बड़े हो गए हैं और हम अब कुरान सीख रहे हैं। कुरान को हमारी आज बुनियादी वजह ये है कि हम दुनिया में ज़लील ख़ार हो रहे हैं कि हम ये समझते हैं हम इतने बड़े हो गए हैं और अब हम किसी से कुरान सीखें। यकीनन इस बात को आपने ज़रा भी जहन में नहीं लेके आना, बल्कि जहाँ भी आपको समझ ना आए, इवन के एक वर्ड का मीनिंग भी समझ में ना आए, आपने फौरी माइक अनम्यूट करना है और मेरे से पूछना है कि सर काइंडली इसका लफ्ज़ का मीनिंग नहीं समझ आया या इसका मफ़हूम नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सूरत को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो मैंने कहा था कि ग्रुप में मैसेज किया था कि आप लोग कुरान मजीद को अपने पास मोबाइल में रख लें या अपने पास हार्ड फॉर्म में रख लें, जैसे आपको फिजिबल लगे। वैसे मैंने ये एक पीपीटी बनाई है, अगर आपको यहाँ से फिजिबल लगे इसको थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन को जूम आउट कर लें तो आपको इंशाल्लाह क्लियर नज़र आ जाएगा अगर आप यहाँ से देखना चाहें। अदरवाइज़ आपके मोबाइल में कोई ऐप है जिसमें कुरान मजीद है तो आप वहाँ से भी खोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं पहले आयत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करूँगा। सबसे पहले यानी एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करूँगा 2 से 3 बार ताकि सबको समझ आ जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह हम बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे, और जब हमारी 4 से 5 आयत हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी तफसीर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तबारा का बड़ी ही बबरकत है अल्लाह जी वो ज़ात बियादी ही
جس کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہی وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ تبارک کا بڑی ہی ببرکت ہے، الذی وہ ذات بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہی وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، تبارک کا بڑی ہی ببرکت ہے، الذی وہ ذات بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضے میں ہے الملک بادشاہی وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پی پی ٹی نظر آ رہی ہے نا؟ تو بھائی ان میوٹ کر کے بتائیے گا۔ جی سر نظر آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ پہلی آیت ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، تبارک کا بڑی ہی ببرکت ہے، الذی وہ ذات بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہی وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت نمبر 2، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزما سکے، تاکہ وہ آزمائش کر سکے، تاکہ وہ پرکھ سکے، یعنی 3-4 معنی ہیں، آزمائش کر سکے، آزما سکے، پرکھ سکے۔ ایکم کون ہے تم میں سے احسن عملا اچھے عمل کرنے والا۔ الذی کائنڈلی یہ جس کا مائک ان میوٹ ہے وہ میوٹ کر لے۔ سمرین اور میم زینب کائنڈلی اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے گا، میوٹ کریے گا، جزاک اللہ۔ تو یہ دوسری آیت، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزما سکے، ایکم کون ہے تم میں سے احسن عملا اچھے عمل کرنے والا، وہوا اور وہ العزیز بڑا ہی غالب، الغفور بخشنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ آزما سکے، تاکہ وہ پرکھ سکے، تاکہ وہ جانچ سکے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا۔ اور تیسری آیت ہے، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا 7 سماوات آسمانوں کو طباقاً طے بطے یعنی ایک دوسرے کے اوپر، ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر۔ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو طباقاً ایک دوسرے کے اوپر، ما ترا کائنڈلی یہ مائک اپنا میوٹ کر لیں، جزاک اللہ، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا سماوات 7 آسمانوں کو طباقاً ایک دوسرے کے اوپر یعنی طے بطے، ما ترا نہیں دیکھے گا تو فی خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں، رحمان کے بنانے میں، من تفاوت کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی، کوئی فرق، یعنی 3 معنی ہیں۔ تفاوت کے معنی ہوتا ہے کوئی شگاف یعنی کوئی بے ترتیبی یا کوئی فرق۔ اگلا لفظ ہے فارجع پس تو لٹا، یعنی تو آسمان کی طرف لٹا، آسمان کا ذکر آ رہا ہے نا، فرجع پس تو لٹا البصرا اپنی نگاہ کو، حل کیا ترا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی بے ترتیبی یا کوئی رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا، تو اے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تو کوئی بھی بے ربطگی نہیں دیکھے گا، بے ضابطگی نہیں دیکھے گا، یعنی تجھے کوئی فرق، کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔
پس تو اپنی نظر کو لٹا آسمان کی طرف، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے یا تجھے کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب لفظ بلفظ ترجمہ. جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو ایک دیکھنے والے اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ تو اس سے اگلی آیت ہے جو ہماری آج کی آخری آیت ہوگی، جس میں سما پھر ارجع لٹا البصرہ نگاہ کو کرتین دوبارہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما پھر ارجع تو لٹا البصرہ نگاہ کو کرتین دوبارہ، یعنی اپنی دوبارہ نگاہ کو لٹا، ین قالبو پلٹ کر الیکا تیری طرف، بصرہ تیری نگاہ، خاسین ناکام ہو کر پسماندی حالت میں لوٹ آئے گی. یعنی ین قالبو کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا، الہی کا مطلب تیری طرف، یعنی تیری طرف تیری نگاہ پلٹ کر آ جائے گی، بصرہ تیری نگاہ، خاسین ناکام ہو کر یعنی تھکی ماندی حالت میں، وہ ہوا اور وہ خسیر تھکی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر دوبارہ اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھو، یعنی تم اگر ایک بار دیکھا ہے تو پھر دوبارہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف تیری تھکی ہوئی پاسماندی حالت میں تیری طرف لوٹ کر واپس آ جائے گی، اور تم رحمان کی صفت میں، رحمان کے پیدا کرنے میں تجھے کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی. تو یہ 4 آیت انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ آف آل مجھے بتائیں کہ کسی کو کسی بھی لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیے، ابھی بتائیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر میں جاتے ہیں. یا تو سب کو سمجھ آ گیا لگتا ہے، یا پھر کسی کو بھی نہیں آئی. اب کیا سمجھا جائے؟ جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو کسی بھی آیت میں ترجمہ کر دیں، دوبارہ کر دیں ایک دفعہ. چلیں ہم ساتھ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں انشاءاللہ اس کا دوبارہ بامعنی ترجمہ اور اس کی ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، آدھا ٹائم گزر چکا ہے، اور ابھی ہم نے 1-2 ایکٹیویٹی اور بھی کرنی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی اور بامعنی ترجمہ بھی دوبارہ. تو میں ساتھ ساتھ ہر آیت کی تفسیر بھی بتاؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا. تو فرسٹ آف آل دوبارہ اسی طرح، تبارہ کا بڑی ہی ببرکت ہے، اللہ زی وہ ذات، بیادی ہی جس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہی ہے، وہ ہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ ذات جس نے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات، ساری گلیکسی، ساری کائنات جتنی بھی جو بھی چیزیں اس میں ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ، دنیا کا بادشاہ صرف نام کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس بادشاہی کے لیے اس کو اپنی رعایا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوتا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو جو کسی کی محتاج نہیں، نہ اس کو رعایا کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. اگر اس کائنات میں ایک پتا بھی ہلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کائنات میں جو بھی چیز ہے، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، آسمان کی طرف، زمین کی طرف، گلیکسیز، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، جو بھی اس کائنات میں جو بھی چیز ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ایک ترتیب کے ساتھ کیا اگلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری چیز ہر چیز پر قادر بھی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتے ہیں، ہر چیز کن فیکون کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے اگلی آیت کہ انسان اپنے وجود پر ہی غور کرے. انسان کا جسم جسے وہ ہر وقت اپنا جسم کہتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کے جو بھی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا.
انسان کے ہر جسم کے اعضاء پر بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ اور اگلی آیت، یہ اگلی آیت ہو کیوں نہیں رہی، جسٹ ویٹ، پی پی ٹی آ گیا، شاید لیپ ٹاپ سپر کمپیوٹر ہے اس وجہ سے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کا کوئی ایشو بن گیا ہے، یہ تنگ کر رہا ہے۔ چلیں ہم، آپ کے پاس لیپ ٹاپ میں ہے اگر یا سامنے قرآن پڑھا تو اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ہم اتنی دیر اس کا ویٹ کرتے ہیں اگر یہ چل جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے کہ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزما سکے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا۔ الذی، وہ ذات، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزما سکے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا، وہو، اور وہ، العزیز، بڑا ہی زبردست، غفور، بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، وہ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کس لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مراحل رکھے، موت رکھی، اس کے بعد قبر کا مراحل رکھا، اور آخرت کی منزل رکھی۔ اس سب چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ زندگی اور موت کو پیدا کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کو پیدا ہی میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آزما سکوں کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا۔ اب ہم اس میں دیکھیں، اس آیت کو اگر ہم سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور آج ہم اپنے گھیرے بان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جو مقصد ہمیں اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا تھا۔ آج ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس ایک اچھی ڈگری ہو، اور ایک اچھی جابس ہو، اور ہر برانڈیڈ ہمارے پاس کارڈ ہو، برانڈیڈ چیزیں ہوں۔ یاد رکھیے جس قبر میں ہم نے جانا ہے اس کا کوئی برانڈ نہیں ہونا۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کی قبر وہی قبر ہے، وہی اس کا 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے جس پہ وہ اس نے رہنا ہے، اور وہی اس کا سارا مکان ہے۔ اور انسان جس کو، جو دنیا کے جس قطرے کی خاطر، جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی بھرے سمندر میں انگلی کو ڈبوئے اور پھر باہر نکالے جو پانی کا قطرہ، جو اس کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے انسان اپنے سوچے کہ دنیا کے 24 گھنٹوں میں، دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی بار وہ اس دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، اور کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو کر اپنی آخرت کی منزل کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون ہے تم میں سے احسن عمل کرنے والا، اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا۔ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسن عمل، عمل تھوڑا ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہ جو احسن ہو، جس کے ساتھ انسان پورے خلوص کے ساتھ عمل کرے، انسان کا پورے دھیان کے ساتھ عمل کرے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے اعمال کرنے والا۔ آج ہم اپنے دیکھیں اعمال تو بہت سے کرتے ہیں، کیا وہ اچھے اعمال ہیں؟ نماز پڑھنا تو اچھا عمل ہے، کہ ہم نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اسے اچھی سمجھ کے پڑھیں۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے ساری اسائنمنٹس اور سارے کوئز ہم دے رہے ہوتے ہیں، جا کے یہ کرنا ہے، جا کے یہ دکان کا صاف کرنا ہے، جیسا کہ وہ آپ کو واقعہ مشہور پتہ ہونا ہے۔ اور ایک نمازی بعد میں نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے آج 3 رکعت پڑھائی ہیں عصر کی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو 4 پڑھائی ہیں، آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا صاف کر لیتا ہوں، آج میری ایک دکان رہ گئی ہے۔ آج ہمارا بھی نمازوں کا یہی حساب ہے کہ فزیکل ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پہنچے کہیں اور ہوتے ہیں۔ دنیا کا حساب و کتاب بھی ہم اپنی
نمازوں میں کرتے ہیں کہ آج نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ کرنا تھا، میرا یہ بھی کام رہتا ہے، میرا وہ بھی کام رہتا ہے، میری یہ اسائنمنٹ بننے والی ہے، اس کے بعد میری وہ کلاس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میں آزما سکوں کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا. وہ ہوا اور وہ العزیز و غالب ہے، الغفور بخشنے والا. اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی ہی اعلیٰ صفت بیان کرتے ہیں، الغفور بخشنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انسان کے پاس جتنے مرضی گناہ ہیں سوائے شرک کے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کا در پہ آ کے کھٹائے تو صحیح اللہ تعالیٰ کا دروازہ. ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر تو آئے. یاد ہونے آپ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ 100 قاتل وہ بندہ اس نے 100 قتل کیا ہوتا ہے، صرف دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا نیکوں کی دنیا میں یہ کام چھوڑ کر، اس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، چل پڑتا ہے کہ میں کسی ایسی وادی میں چلا جاؤں جہاں پہ میں کسی سے پوچھوں کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. راستے میں جاتا ہے کسی سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور کیا میری بخشش ہو سکتی ہے. وہ اگلا بندہ جو لا علم تھا اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں، ایک ناجائز قتل وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور تم نے تو ایک نہیں 99 قتل کیے ہیں، تمہاری کس طرح معافی ہوگی. وہ کہتا ہے جہاں 99 قتل ہو گئے ہیں تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں، اور اپنی سینچری پوری کرتا ہے اور پھر آگے کی طرف چل دیتا ہے. اس کے دل میں یہی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا رب میں اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکوں، اپنی زندگی کا ایک نیا رخ شروع کر سکوں. صرف اس کے اندر توبہ کی طلب ہوتی ہے، ابھی توبہ کی نہیں، اور رستے میں چل رہا ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے تو میرے لیے مطلب میری معافی ہو سکتی ہے. تو اللہ والا کہتا ہے کہ تم اس ماحول کو چھوڑ دو، اس وادی کو چھوڑ دو جس میں تم نے یہ قتل کیے، اس ماحول کو چھوڑ کر وہ نیکوکاروں کی وادیوں کی طرف چل دو جہاں پر اللہ والے ہیں، جہاں پر آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، تم اس وادی کی طرف چل دو. تو وہ بندہ ابھی اس جگہ سے اس اپنے سفر کا آغاز ہی کرتا ہے کہ رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے اور جہنم کے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، اور ان کے درمیان یہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی روح کون قبض کرے. ایک طرف ہے جنت کے فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ سکے. اور ایک طرف جہنم کے فرشتے اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے، کہتے ہیں کہ اس کی روح ہم نے قبض کرنی، اس بندے نے تو 100 قتل کیا ہے. تو وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس زمین کو ماپو، جس طرف اس کا فاصلہ زیادہ ہوا، اگر اس نے اس وادی کی طرف جو نیکوکاروں کی وادی ہے اس کی طرف اس کا فاصلہ زیادہ ہوا تو یہ اس کی روح اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے جنت کے فرشتے قبض کریں گے. اور اگر اس کا فاصلہ برے لوگوں کی طرف اس وادی کی طرف ہوا جو اس نے طے کیا ہو، اگر اس کے قریب ہوا تو جہنم کے فرشتے جو ہے نا اس کی روح قبض کریں گے. اور جب حالانکہ وہ زمین حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ زمین جو نیکوکاروں کی طرف ہے، جو اس نے ڈسٹنس طے کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس جانب تو کر جا، اس جانب تو کر جا جو اس نے یعنی جو اس نے کم ڈسٹنس نیکوکاروں کی طرف طے کیا ہے تو اس کی طرف پھیل جا. تو وہ زمین پھیل جاتی ہے. جب فرشتے اس زمین کو ماپتے ہیں تو جو نیکوکاروں کی طرف وادی کی طرف ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایک بالشت ہوتا ہے، یعنی ایک بازو، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس نے ڈسٹنس اتنا زیادہ طے کیا ہوتا ہے نیکوکاروں کی طرف کہ صرف ایک بالشت کا فرق ہوتا ہے دونوں ڈسٹنس کے درمیان. تو اس بندے نے جس نے 100 قتل کیا ہے اس کو اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے فرشتے اس کو روح قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح، میرے سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، میں اس کو معاف کر دوں. یہ تھی دوسری آیت. تیسری آیت کے بارے میں تیسری آیت کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقا، الذی وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا 7 سماوات آسمانوں کو طباقاً تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان پیدا کیے. الذی وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا 7 سماوات آسمانوں کو طباقاً تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر. ما ترا نہیں دیکھے گا تو فی خلق رحمان، رحمان کے پیدا کرنے میں من تفاوت کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی، کوئی مطلب کوئی بھی فرق. فرجی پس تو لٹا بصرا نگاہ کو، اپنی نگاہ کو لٹا
حل کیا ترا تو دیکھتا ہے من فطور کوئی شگاف کوئی بے ترتیبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی وہ رحمان جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنائے. اے میرے بندے اے میرے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ رحمان جس نے کائنات کو اتنے پرفیکٹ انداز میں پیدا کیا کہ 7 آسمانوں کو بنا ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. اور انسان کی سوچ ڈھنگ رہ جاتی ہے کہ ایک گھر کی 10 مرلے کی چھت ستونوں کا بنا قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا ستونوں کے کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو دیکھ، اے دیکھنے والے تو دیکھ، کیا تجھے کوئی بھی بے ترتیبی نظر آتی ہے میری پیدائش میں، میرے پیدا کرنے میں؟ کوئی بھی تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی، کوئی ڈسٹربنس نظر آتی ہے؟ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا. اور انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ بنایا. کائنات میں ہر چیز کو ایک مینج انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کوئی بھی دنیا کا سائنسدان ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہ کبھی بھی کائنات کی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کائنات کی یہ چیز بے ترتیبی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے یا یہ اس طرح ہونی چاہیے. اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چیلنج کر دیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں کہ میرے بندے تو دیکھ، کیا تجھے کوئی نظر آتی ہے کچھ ہے کہ تجھے تو اپنی جسم میں، اپنی کائنات میں، اپنے ارد گرد کی اشیاء میں دیکھ، کوئی بے نا وجہ کسی چیز کو پیدا کیا تو دیکھ، کوئی بے ترتیبی تجھے نظر آتی ہے؟ یعنی تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو اسی اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر چیلنج کرتے ہیں اگر تم نے ایک بار دیکھا ہے تو پھر دیکھو، ثم پھر ارجعی تو لٹا البصرا نگاہ کو، کرتینی دوبارہ لٹا، ین قالبو پلٹ آئے گی، لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصرا تیری نگاہ، خاسین ناکام ہو کر، بہوا اور وہ خسیر تھکی ماندی حالت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم دوبارہ اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف لوگ تھکی ماندی حالت میں آ جائے گی، اور تم رحمان کی صفت میں کوئی فطور، کوئی بے ترتیبی نہیں پاؤ گے. تو یہ تھی قرآن کی 4 آیات جو ہم نے آج سیکھی. تو اس میں سے کسی آیت کا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایکٹیویٹی جو میں نے کہا کہ اس کورس میں ہم اپنے قرآن کی صورت کے ساتھ ہم روزانہ 1 یا 2 دعائیں بھی یاد کیا کریں گے، اور روزانہ دیا کریں گے اس کلاس میں بھی، اور اس کلاس کے بعد جب کلاس جس دن نہیں بھی ہوگی آپ کے گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. تو اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یا کسی کا کوئی سوال کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے مائک انمیوٹ کر کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. تیسری آیت دوبارہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے، تیسری آیت یہ والی، اللہ سی، یس دیکھیں اللہ سی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، سبع آسمانوں کو، سماوات 7 آسمانوں کو، طباقاً تہ بتہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر، مان نہیں ترا تو دیکھے گا، فی خلق رحمانی رحمان کے پیدا کرنے میں یعنی رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت کوئی بے ترتیبی یا کوئی بے ضابطگی یا کوئی فرق. فرجعی یعنی تو لٹا، البصرا بصر کہتے ہیں نگاہ کو، اپنی نظر کو، البصرا اپنی نگاہ کو، حل کیا ترا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی یا کوئی گڑبڑ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر یعنی تہ بتہ پیدا کیا، تم رحمان کے پیدائش کرنے میں کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھو گے، بس تم اپنی نگاہ کو لٹاؤ اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کیا تمہیں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے. تو یہ کلیئر ہوئی بھائی کو بات؟ سبا کا مطلب آسمان ہے یا 7 ہے؟ دیکھیں اللہ سی وہ ذات، خلا کا جس نے پیدا کیا، سبا کا معنی اصل میں پیدا کیا، خلا کا سبا دونوں کا معنی ہے. اللہ سی جس نے خلا کا پیدا کیا، سبا 7 عربی کا لفظ ہے، سبا 7 سماوات جیسے آسمان ہے نا، آسمان کی جمع ہوتی ہے سماوات، 7 آسمان، تو سبا سماوات یعنی 7 آسمان.
सबा का मैंने होता है 7, समावातिन आसमानों को, तिबाकन तहबद है। जी समझ आई भाई को कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी लफ्ज में? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? एक तो जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही, पता भी नहीं चलता कि पार्टिसिपेंट है में या मीटिंग लेफ्ट हो चुकी। तो सबको क्लियर है ये यहाँ तक आ रही? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। चले अब अगली एक्टिविटी है ये हमारी कुरान, जो हमारी आज की दुआ है, जो हम दुआ आज याद करेंगे, वो है घर से निकलने की दुआ। घर से निकलने की दुआ जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिरमिज़ी में हमें सिखाई है ना, वो आज हम दुआ इंशाल्लाह याद करेंगे। और इसके बाद जब क्लास होगी, क्लास के दौरान भी हम दुआएं याद करेंगे। और रोज़ाना आपके ग्रुप में एक दुआ शेयर की जाएगी, वो आपने याद करनी होगी। और उसके लास्ट पे आपका क्विज़ होगा, जिसकी बुनियाद पे आपको दुनियावी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट अल्लाह ताला के यहाँ, और एक है दुनिया की फॉर्मेलिटी के लिए कि ये कोर्स आपने किया है। ठीक है, तो अब ये दुआ है जामे तिरमिज़ी, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर से निकलते ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाह। साथ साथ पढ़ सकते हैं, माइक ऑन म्यूट ना करिएगा। तो जब भी मतलब पूछना हो, कोई लफ्ज़ सही सुनाई ना दे या तलफ़्फ़ुज़ ना समझ आए, पूछ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका तर्जुमा देखें, मैं अल्लाह ही के नाम के साथ निकला और मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया, यानी तवक्कल अल्लाह, मैंने अल्लाह पर ही भरोसा किया। गुनाहों से फिरने और इबादत के करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। तो फिर एक बार पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये बड़ी छोटी सी आयत दुआ है जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस नंबर मेंशन है रेफरेंस के साथ, 3426 नंबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर से निकलते ये दुआ पढ़ते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत के बारे में कहते हैं कि जो बंदा घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ता है ना, तो उससे कहा जाता है कि तेरी कफ़ायत कर दी गई, यानी तेरी कफ़ायत का ज़िम्मा अल्लाह ताला के यहाँ, तुझे बचा लिया गया और शैतान से तुझे दूर कर लिया गया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बदतरीन जगह बाजार है, यानी बाजार सबसे बेहतरीन जगह जहाँ पे शैतान हर वक्त मौजूद रहता है। और इसलिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम अपने घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ कर निकलो, ताकि तुम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाओ। तो एक छोटी सी दुआ है, आप लोगों ने याद करनी है। तो इसके साथ इंशाल्लाह हम आज की क्लास का एंड करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। और ये दुआ आपके ग्रुप में रोज़ाना शेयर की जाएगी। एक दुआ रोज़ाना दुनियावी अमूर के बारे में, खाने पीने की दुआ, क़ज़ाए हाजत के लिए, या सुबह शाम के अज़गार। तो जितनी देर ये कोर्स चलेगा ये दुआ भी होगी। और आपने एक काम और करना है कि जिस तरह वो आपको तरतीब असाइनमेंट्स की बधाई होगी ग्रुप में, असाइनमेंट्स भी होंगे, क्विज़ भी होगा। इसके जैसे ही कोर्स एंड होगा, यानी आपका एक छोटा सा इम्तिहान भी होगा कि आपने इस कोर्स में, मतलब कोर्स के दौरान ही कुरान मजीद को पढ़ा, के बाद में भी पढ़ा, उसको सीखा, उसको समझा। तो उसके बारे में एक क्विज़ होगा जो इसी सूरत में होगा। और एक आपका गूगल फॉर्म पे भी क्विज़ होगा, और एक ओरल जिसे वाइवा गैलेम वो भी होगा। तो उसमें ये आयत भी आपको, यानी ये दुआएं भी आपसे सुनी जाएंगी। तो क्लियर है सबको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, ये आज की क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे। आवाज़ आ रही? ठीक है, आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली क्लास के बारे में आपको बता दिया गया होगा। अगली क्लास हमारी हफ्ते वाले दिन होगी और इसी टाइम पे होगी इंशाल्लाह। तो सुनिए, एक बार आप लेफ्ट ना करिए। जो आज की क्लास है इंशाल्लाह अगली क्लास में पहले इसके बारे में कुछ पार्टिसिपेंट से पूछा जाएगा। किसी लफ्ज़ का मैनी पूछ सकते हैं या किसी लफ्ज़ का बामुहावरा तर्जुमा पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास से पहले इसको रेडी करिएगा और अपने कुछ नोट्स बनाते रहिएगा, यानी एक फ़ाइल की फॉर्म में ना इसे
لکھتے رہیے گا. قرآن مجید کے آج 4 آیات ہیں, اس کے بارے میں آپ کو ان کا ترجمہ اپنے ہاتھ سے لکھیں اور میمورائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ ملک کو رات کو پڑھ کے سوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت تک سفارش کرے گی جب تک یہ بندے کو بخشوا نہ لے. تو ہم ہمیشہ اپنی نمازوں میں وہی جو 5-6 سورت ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ان آیت کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہم انہیں اپنی نمازوں میں ایڈ کر سکیں. اگر ہم اپنے بستر پر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم عشاء کی نماز میں یہ پڑھ سکتے ہیں, تو ہماری یہ مطلب حدیث کے مطابق ہم اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. بستر پر لیٹے لیٹے موبائل چلاتے انسان سو جاتا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اگر ہمیں یہ زبانی یاد ہوگی 30 آیات ہیں, زیادہ نہیں ہے, روزانہ مطلب پورے ویک میں 2 کلاسز ہوا کریں گی, اور روزانہ مطلب 2 کلاسز میں زیادہ سے زیادہ 8 آیتیں ہوں گی. تو جہاں پہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنا کچھ یاد کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو یاد کر سکتے ہیں نا. تو یہ آپ نے میمورائز کرنا ہے, اور اس کی آپ نے کچھ نوٹس ہینڈ ریٹن بنا لیں اپنے ہاتھ سے, ان آیتوں کو لکھیں, اور جو بھی ان میں ہمارے لیے حکم ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں چیزیں رکھی ہیں, ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں, سنہ رسول رکھے ہیں, ہر آیت کا جو آپ کو سمجھ آیا وہ آپ نے اس میں مطلب اپنے نوٹس بنانے, اور آپ نے اپنے ڈپٹی جو بھی ہیں انہیں آپ نے انہیں پرسنلی انہیں سینڈ کر دینا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ میٹنگ میں رہے, ادروائز یو میں لیو. جزاک اللہ خیر. اسکرین شاٹ تو سینڈ کر دیں. یہ فائل سینڈ کر دوں, یہ ترجمہ والی کہ وہ جو جی سر یہ گروپ میں. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ یہ اس کی پی ڈی ایف بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. سر یہ جو نوٹس بنانے ہیں یہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ سینڈ کرنے ہیں کہ یہ جب ہمارا کورس اینڈ ہوگا تب آپ نے اپنے طور پہ بنا لینے ہیں, اگلی کلاس سے پہلے آپ سبمٹ کرتے جائیے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ انہیں کمبائن کر لیجیے گا, یا یوں کر لیں گے آپ اپنے طور پہ بناتے جائیں, اور جب آخری کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ اپنے ڈپٹی کو یہ بنا کے جمع کروا دیجیے گا. تو ایٹ دی اینڈ آپ کا کوئز بھی ہوگا, اور گوگل فارم پہ کچھ MCQs بھی ہوں گے, اور اورل کوئز بھی ہوگا آپ کا وائوا جسے کہہ لیں, جس کی بیس پہ آپ کی مطلب یہ ویلیویشن ہوگی. سر اگر یہ ریکارڈنگ بھیج دیں تو زیادہ بیٹر ہے. جی جی ایک بولے مجھے سمجھیے. سر ہماری اٹینڈنس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی اٹینڈنس ہوگی. جی سر تھینک یو, بہت ہی اچھا ماشاء اللہ آج کا لیکچر تھا, اور اللہ پاک آپ کو اجر دے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے اور خوش رہیں. تھینک یو سر, جزاک اللہ.